परसों वज़ीर आज़म साहब ने, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा ज़रूर पेश हुए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या होता है कि किसी वज़ीर आज़म का पेश होना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पेश होना है। उनके ख़िलाफ़ जो फैसला टेक्निकली तकरीबन आ चुका है, 6 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब सिर्फ बात ये होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब परसों करेंगे क्या, या तो वो ये जाके, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 4 5 चीज़ें हो सकती हैं। मसलन वो जाके ये कह सकते हैं कि जी मैंने लेटर लिख दिया है, लिहाजा मेहरबानी करें। दूसरी बात वो ये कह सकते हैं कि जी मेरे लेटर ना लिखने की ये वजूहात थी। तीसरी वो स्ट्रेट अवे कन्फ्रंट भी कर सकते हैं कि जी मैं लेटर नहीं लिखता और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। चौथी बात सियासी वो ये भी कर सकते हैं कि अगर एक राय ये भी आ रही है कि जी हुकूमत शहीद होना चाहती है, तो फिर शहीद होने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ फैसला उन्हें अब करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सैचुरेशन पॉइंट पे है। तो हो सकता है कि कल के दिन कोई वो ऐसा इक़दाम उठा लें जिससे वो ये समझें कि मॉरल ग्राउंड जो है अब उनका ज़्यादा मजबूत हो गया है। और वो कोई सियासी, मुशाहिदुल्लाह साहब कौन ये कदम उठा लें? ये वज़ीर आज़म ही उठाएंगे ना, हुकूमत किस किस्म का, मतलब इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह बात चल रही है कि मे बी ही विल रिजाइन, या वो कह देंगे कि जी मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं माना, मुझे या माफ़ी मांगता हूँ, या आई एम सॉरी मैंने हर्ट किया कोर्ट की फीलिंग्स को, या बात नहीं मान सका, आई शुड रिजाइन या आई विल रिजाइन, ऐसी कोई बात हो जाएगी? देखिए, रिज़ाइन की भी बात हो सकती है और ये भी हो सकती है रिज़ाइन से पहले कि कुछ और 1-2 लोगों के ख़िलाफ़, जैसे उन्होंने अभी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी जो है उसके खिलाफ एक्शन किया, किसी और 1-2 लोगों, ताकि मॉरली उनका ग्राउंड जो है वो मजबूत हो जाए। हालांकि इन बातों का भी अब मैं ये समझता हूँ वक्त गुजर गया। बात ये है कि अब ये बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि ये हालात क्यों पैदा हुए, इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन होता यही है कि जो लोग इख्तिदार में होते हैं, जिनके पास हुकूमत होती है, उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। उन्हें अपोजिशन का काम तो नुक्ताचीनी करना होता है, उनका ये जमहूरी हक़ है, लेकिन हुकूमत को बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। बात यह है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी पार्टी का फैसला मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर ये बात फ़र्ज़ करें मान ली जाए कि पार्टी के फैसले माने जाएं, तो फिर ये अदालतें जो हैं इनके वजूद जो है वो सवालिया निशान बनता है या नहीं बनता? तो मैं ये समझता हूँ। एक सेकंड, सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब ये बताइएगा, देखें जो हाकिम होता है वक्त का, या जो मुल्क में जिस पे इल्ज़ाम होता है, और स्पेशली इतने बड़े ओहदों पर इल्ज़ाम हो, अगर ऊपर से आप लोग सारे के सारे जो हैं वो नहीं मानेंगे, और फिर जिस तरह आज बाबर अवान साहब का लाइसेंस हुआ, कल किसी और पे बात आ जाएगी, एनआरओ के तो बहुत सारे, मेरे पास एक पूरी तफसीली लिस्ट है जिनके नाम है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो इससे आप जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो क्या होगा? लोग कैसे मानेंगे, अदालतों का एहतराम करेंगे? कल सब कहेंगे जी, हम भी जाके जज को कल कहेंगे थैंक यू वेरी मच जी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। मेरी प्यारी बहन, मैं मुशाहिद भाई की 2 बातों से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं मुत्तफिक हूँ कि हम यहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं, हम यहाँ जज नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ माजी से पैवस्ता यादें हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहीं पर भी ये सोच नहीं ला सकते कि किसी भी दौर में किसी भी जज ने कोई आइन से मावरा कोई फ़ैसला दिया है। मैंने ये फ़ैसला और उसकी एग्जांपल इसलिए दी थी कि इसी आइन ने हमें सिखाया है, और इसका एक्सपेरिमेंट जो है हमने गवर्नर बलूचिस्तान के केस में वाज़े तौर पर देखा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये सही कह रहे हैं, अदलिया के किए हुए फ़ैसलों का एहतराम वाजिब है, और ये वाजिब एहतराम ही की वजह से तमाम वज़रा कटहरों में गए, और वज़ीर आज़म जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को बनफ़्स नफ़ीस जाके अदलिया के सामने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे। अदलिया फ़ैसला दे, अदलिया उनको निकाल दे, अदलिया उनसे माफ़ी मंगवाए, वो अदलिया से माफ़ी मांगे। इसका मेरे इल्म में कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं इसको एहतराम की नीयत से ही देखता हूँ, और समझता भी हूँ कि वो वहाँ पार्लियामेंट से निकल के अदलिया के कटहरे में जाके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ जी, लेकिन ये एक सेकंड फैसल, एक बात मुझे बता दीजिएगा, देखें हर बाशऊर शहरी जो है वो ये इतनी अकल तो रखता है ना कि ये नौबत नहीं आ सकती थी, ये इसको अवॉइड किया जा सकता। ये कोई बाइस खुशी की बात है कि कल परसों यूनानिमसली इलेक्टेड वजीर आजम जो है वो अदालत, तौहीन अदालत का नोटिस लेके अदालत के सामने खड़े होंगे। ये मैं खाली आपसे पूछ रही हूँ, क्यों? मेरी बहन, मैं आपकी बात से तमाम वाकिफ़ हूँ, लेकिन एक मेरा सवाल भी फिर वाजिब आ जाता है सामने, और उसको लोग किसी और
ٹون میں لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں اپنی بات پہ حق بجانے کو. عدلیہ جب بھی کمیشن بناتی ہے واضح فیصلوں کے لیے بناتی ہے اور اس کے فیصلوں کے بڑے دورس نتائج ہوتے ہیں تاکہ ظلم کا معاشرہ ختم ہو، عدل کا معاشرہ شروع ہو. جب وکلا تشدد کیس پہ آپ نے کمیشن بنایا تو اس وقت این آر او تو چل رہا تھا نا، کوئی این آر او کے اوپر تو بائنڈنگ نہیں ہے تمام، یعنی کہ عدالت کے اندر صرف ایک این آر او کا کیس نہیں ہے، وہ کمیشن آپ نے بنایا، کمیشن کی رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ فیصلہ نہیں آیا. اس کے بعد خواجہ شریف قتل سازش کیس کا کمیشن بنایا گیا، اس کا بھی رپورٹ آ چکی ہے آپ کے پاس، اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. 21 لاکھ مقدمات آپ کے پاس تھے جو 23 لاکھ سے تجاوز کر گئے، اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں اور فاروق بھائی یہ سمجھتے ہیں اور مشاہد بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس این آر او کے خط لکھنے کی وجہ سے ان کے فیصلے رکے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وزیر اعظم کو فوراً خط لکھ دینا چاہیے. پھر وزیر اعظم کو بہت یہ اب 19 جنوری پہ یہ تو اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ سپریم کورٹ اب کیا کرے گی؟ پہلے جو وہ 6 نکات دیے اسی دن ہی ان کو توہین عدالت بھی ساتھ دے دیتے، چلے نہیں دیا پھر بھی انہوں نے موقع دیا گورنمنٹ کو. یہ جان بوجھ کے پشنگ دیم ٹو دا وال ہے، کیا ہے یہ؟ ایک بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہے دس وے یا دیٹ وے، اس کا فیصلہ تو ہونا چاہیے. اور ڈے 1 سے یہی ایک ڈسکشن سامنے آ رہا تھا کہ خط کیوں نہیں لکھا جائے گا. خط اس لیے نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آرٹیکل 248 میں امیونٹی ہے، تو اس کا فیصلہ بھی دس وے یا دیٹ وے سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جو 4th آپشن سپریم کورٹ نے 10 جنوری 2012 کے فیصلے میں دیا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے، جو اس کی ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اینی باڈی تھنکس دیٹ ہی ہیز امیونٹی انڈر آرٹیکل 248 کم اینڈ کلیم اٹ، تو کم اینڈ کلیم اٹ اور اپلائی کریں، ہمارے سامنے ہے. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، اور میں سپریم کورٹ کی بھی اس میں بات کروں گا کہ سپریم کورٹ اگر یہی 248 کا فیصلہ اوریجنل ججمنٹ میں کر دیتی تو شاید اتنی یہ معاملہ طول نہ پکڑتا. اب کیا ہوگا؟ وزیر اعظم جائیں گے معافی مانگ لیں گے یا اپنے سٹانس پہ جو 2-3 مشاہد اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ان میں سے اگر ایک بھی چیز ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. مشاہد اللہ صاحب نے بھی کچھ بات درست فرمائی ہے، فیصل رضا عبدی صاحب بھی جس طرف ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اتنی نامناسب باتیں نہیں ہیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دانستگی میں جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ یہ ہیں کہ 19 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب، اب ان کے لائر بھی ہیں، بڑے قابل وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب، وہ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے یہ خط لکھ دیا ہے، مثال کے طور پہ 80 میں. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ پھر زیادہ اس میں معاملے کو الجھائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کنٹمپٹ جورسڈکشن میں بہت ریئرلی اور ایکسیپشنلی کوئی کسی کو کنوکٹ کرتی ہے، اور کوشش کورٹوں کی یہی ہوتی ہے کہ آرڈر امپلیمنٹ کیا جائے. نہیں فرض کریں نہیں کرتی معاف، اس پہ آ رہا ہوں. جو میں سمجھا ہوں، اعتزاز احسن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 248 میں صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 19 تاریخ کو، اور آپ یہ بھی پہلو دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ ہم خط نہیں لکھیں گے، پارٹی کا فیصلہ ہے. تو اس سے جو لاجیکل بات یہ بنتی ہے کہ اعتزاز صاحب 19 تاریخ کو شاید یہ اپلیکیشن دیں یا اورل آرگیومنٹ یہ کریں کہ آرٹیکل 248 میں صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن ہے پرائم منسٹر صاحب کا خط نہ لکھنے کا، لہٰذا کنٹمپٹ کا نوٹس ان کے خلاف ڈسچارج کیا جائے. این ممکن ہے سپریم کورٹ یہ بات مان لے، معاملہ ختم ہو جائے، اور این ممکن ہے 248 پہ کوئی ڈیٹیلڈ فیصلہ دے کے یا تو کہ ہے پارشل امیونٹی ہے یا کہ ہے بالکل امیونٹی نہیں ہے. کیونکہ جو آؤسٹر کلوزز ہیں وہ اس کا پہلو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جو پیرا 75 کی جو یہ بات کر رہے ہیں فیصل صاحب، وہ آؤسٹر کلوزز میں نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا کلوز موجود ہے کہ اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن یا قانون کا کوئی بھی حصہ بڑا کلیئر ہے تو اس کو ویسے ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. نہیں وہ جو یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ گورنر بلوچستان پہ ہم نے آزما کے دیکھ لیا، ان پہ قتل کا اس پہ فائنل کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور میں گزارش یہ کروں کہ آرٹیکل 248 کا فیصلہ 7 ممبر بینچ شاید کرے اگر انووک ہوتا ہے، اور اگر اس کو اعتزاز صاحب اس دن انووک کرتے ہیں تو اس کا اگر فیصلہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہی فیصلہ ہو جو فیصل رضا عبدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی یہ شق بڑی کلیئر ہے، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. تو لیکن یہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ کیا اس میں انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. کیا انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے یا نہیں، اس پر بات یہ بھی بات کریں گے کہ آج بابر اعوان صاحب کا جو لائسنس سسپینڈ ہوا اس کی بیسک وجوہات کیا بنی، اور اب
کیا ان کو نیا وزیر قانون بنا دیا جائے گا؟ کیونکہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے، خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انفارچونیٹلی شاید پتہ نہیں ہم امیون ہو گئے ہیں ایسے واقعات سے تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن کسی وزیر اعظم کو سپریم کورٹ اس طرح بلانا توہین عدالت کے نوٹس پہ، یہ کوئی اچھی انٹرنیشنل یا نیشنل نیوز نہیں بنتی۔ بہرحال تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بتائیے جو کل قرارداد تھی اس میں وزیر اعظم نے پھر ایک بار کہا فوج اور دیگر ادارے، سپریم کورٹ یا کوئی بھی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو چلتا کریں گے۔ ایسا کیوں بار بار وزیر اعظم کو کہنا پڑتا ہے اور بار بار اس اتھارٹی کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ جی جمہوری حکومت قائم ہے اور رہے گی؟ کس سے خدشہ ہے اس حکومت کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، جو ارریسپانسیبل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ حکومت اتنی خوش قسمت حکومت ہے ایک لحاظ سے کہ آج بھی جو بھی حالات ہیں، جو کچھ 4 سال انہوں نے کیا ہے، اس کے باوجود ہر پارٹی چاہے وہ ایوان میں بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کوئی نان ڈیموکریٹک ایکشن جو ہے اس کی نہ صرف حمایت نہیں کریں گے بلکہ اس کی مخالفت کریں گے، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی تیسری قوت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب یہ کتنے اچھے حالات ہیں، لیکن آپ اس حکومت کا حال دیکھیں کہ اس کے جواب میں حکومت کیا کر رہی ہے۔ مثلا جب حکومت کے حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومتیں ایک دم اپوزیشن سے ایک دم رویہ اپنا اچھا کرتی ہیں، پارلیمنٹ سے جو باہر پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے رابطہ کرتی ہیں، لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں کے بیانات اٹھا لے، کل بھی رحمان ملک نے، اس سے پہلے بابا رحمان صاحب نے مستقل اپوزیشن کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف بیانات دے رہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی کوئی احمقانہ سوچ ہے کہ یہ کم از کم یہ 2 آدمی جو بیانات دے رہے ہیں اس سے حکومت کو فائدہ نہیں ہو رہا، نہ یہ کوئی حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں، اللہ جانے کس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ حکومت کو خود چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور ان کے جو بڑے بڑے بزر جمر ہیں وہ کرتے کیا پھر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کیسے بھیج سکتی ہے کسی حکومت کو گھر؟ نہیں بھیج سکتی۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ خدا نہ خواستہ ہوا تو پوری قوم ایک ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک ہیں اس ایشو پہ۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کا ملبہ دوسروں پہ ڈال کے اپنے آپ کو اگر معصوم شاہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی وقت گزر گیا، معصوم شاہ بھی بن جاتے آپ، لیکن معصوم شاہ بننے کے لیے مورل گراؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ معصوم شاہ بننے کے لیے آپ کو عوام کو اپنے ساتھ لگانا پڑتا ہے، اور عوام اس وقت ساتھ لگتے ہیں جب آپ نے عوام کے آنسو پوچھے ہوں، اور دیگر ادارے، دیگر سیاسی جماعتیں۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ کو توہین عدالت کا اگر نوٹس ہوا تو یہ بتائیں جو کل ریزولوشن پاس ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ چلے مان لیتے ہیں مورلی ان کے پاس، آپ کہتے ہیں جی ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا سکیں، کیونکہ آپ کی پارٹی نے مولانا فضل الرحمان سے، دیگر اتحادی پارٹیوں سے سب سے مشاورت کر لی نا۔ کون ان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ لانا چاہتا تھا؟ کوئی بھی نہیں، سب کے سب ان کے ساتھ ہیں، سارے اتحادی ساتھ ہیں۔ کل JUIF نے ریزولوشن کو بھی سپورٹ کیا ہے۔